آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید. میں ہوں وقاص عزیز. سب سے پہلے آپ سب دوستوں کا شکریہ کہ استاد سیریز کو آپ نے بہت سنجیدگی سے لیا. ایک دفعہ کا ذکر ہے، میرے ایک استاد ہوتے تھے، جو استاد کم اور اب چند استاد زیادہ ہیں. گزشتہ 2 ویلاگس ایپیسوڈز کے بعد مجھے بیرون ممالک سے کچھ منتظمین کی بھی کال آئیں، اہم دوستوں کی کالز آئیں. حوصلہ بڑھانے کا بہت شکریہ، میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ احباب غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوستو، صفائی میں نے زندگی میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والدین کو دی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ میں کسی کو جواب دہ نہیں ہے. آج میں کبیر اطہر اور مقصود وفا صاحب کے حوالے سے بات کروں گا. ڈاکٹر کبیر اطہر، ان کا کیریئر میرے استاد نے کیسے تباہ کیا اور اب بھی پس پردہ کیسے سازشیں کر رہا ہے. میں باتیں دہراتا نہیں ہوں، پہلا ویلاگ سن لیں، جس کو جو دیکھنا ہے میں حاضر ہوں، میرے پاس آئے. دوسری بات، یہ مخالفت نہیں ہوتی، اس طرح کے وینٹ تو عورتیں بھی نہیں ڈالتی. ہماری جن کے ساتھ مخالفت ہے، ہم قبائلی لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ مخالفت کیا ہوتی ہے. اور اب کی بار اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا اور دوسرے طریقے سے، بھرپور طریقے سے دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. میرے پاس وہ کچھ آڈیو نوٹس بھی آئے ہیں، ضرورت پڑنے پہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں گا اور آپ کو ان لوگوں کے اصل چہرے دکھا دوں گا کہ یہ کتنے مکروہ لوگ ہیں، کتنے غلیظ لوگ ہیں اور اتنے ظالم ہیں کہ چند روپے کے لیے، چند ٹکوں کے لیے یہ مطلب سب کچھ دین ایمان بھول جاتے ہیں، باپ بدل جاتے ہیں. بات اب آگے بڑھتی ہے اور بات کافی سنجیدہ بھی ہے. آغاز تو میں ڈاکٹر کبیر اطہر صاحب کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن مقصود وفا صاحب، استاد جی ماشاءاللہ امریکہ گئے اور مقصود وفا صاحب بھی وہاں پہ تھے اور مجھے کال کی گئی کہ مقصود نے ایتھے اے کر دیتا، او کر دیتا، بڑی ایک طویل داستان، اور ایک سٹیٹس مجھ سے مقصود بھائی کے خلاف لگوا لیا. یہ صفائیاں نہیں ہیں، بچہ تھا میں، ٹھیک ہے، صاف ذہن تھا. آج اگر میں اس وقت ایک نمبر اگر شو کر دوں نا، وہ احباب دوست نوجوان جو میرے ساتھ آتے ہیں شیئرنگ ڈسکشن کرنے کے، اور میں انہیں یہ کہہ دوں کہ جناب ان کے خلاف پوسٹیں لگانا شروع کر دو، ترنا شروع کر دو، نیگیٹیوٹی پھیلانا شروع کر دو، تو یقین جانیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا. کچی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہم نے، کچی کلائیوں کے ساتھ بازار میں نہیں آئے، میدان میں نہیں آئے. لیکن کیا ہے کہ میں اس نیگیٹیوٹی کا قائل نہیں ہوں. جو میرے ساتھ ہوا، میں پازیٹیو چیز لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور میں نے سب کو منع کیا، سب کو یہی کہا ہے، درخواست کی ہے کہ شعر کہو، مطالعہ کرو اور اچھی فضا کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. استاد نے جو یہ کارروائی کروائی، میرے لیے تو وہ استاد جی تھے، دین ایمان تھے، اور ہوا یہ کہ مقصود بھائی ناراض ہو گئے. اب مجھے اس بات کا پتہ بھی نہیں. جب میری اب گزشتہ دنوں، یہ کل اور پرسوں جو کالز آئی ہیں مجھے، اس میں پتہ چلا کہ وہاں لوگوں نے مقصود وفا صاحب کو بہت پسند کیا. جو آرگنائزرز تھے وہ ان سے اگلے مشاعروں کی بات طے کر رہے تھے. انہوں نے مقصود وفا صاحب کا وہاں پہ ایک ایسا امیج بلڈ کر دیا کہ یہ جی بڑے ہی شرابی کبابی قسم کے آدمی ہیں اور ان کو شاعری نہیں آتی، ان کی کیا شاعری ہے، اس کو کون سنے گا. یہاں آ کے مشہور کر دیا، اتنے کوئی داد نہیں ملی. باقاعدہ آرگنائزرز کو اس طرح کے پیغامات یہاں سے بھجوائے گئے کہ آپ نے کس کو بلا لیا جی، انہیں تو یہاں شہر میں کوئی نہیں پوچھتا اور بڑی نیگیٹو فضا ہے. اور پھر وہاں چونکہ وہ ایک سیزنڈ بینکر ہیں، پھر بعد میں یہ پتہ چلا کہ ان کی پروفیشنل لائف میں بھی روڑے اٹکانے کی بڑی کوشش کی گئی. مجھے اب اس وقت ان کی کنڈیشن کا نہیں پتا، کیونکہ مقصود وفا صاحب سے ملے ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا. ان شارٹ یہ کہ پرسوں ان باتوں کی تصدیق ہوئی کہ امریکہ کے ان مشاعروں کے بعد دبئی کے کچھ مشاعروں کے لیے ان کا نام تھا وہیں سے، کیونکہ یہ چین ہوتی ہے مشاعرہ آرگنائزرز کی، یہ پیسے کا معاملہ ہوتا ہے، بینیفٹس ہوتے ہیں اس میں. تو دبئی میں بھی منع کروا دیا گیا، وہاں ان کا رستہ روک دیا گیا. اس کے بعد پھر یہاں پہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور اندر کھاتے ایسی فضا پھیلائی گئی، او جی یہ تو امریکہ سے ناکام ہو کر آئے ہیں، یہاں پہ آپ بلائیں گے تو مشاعرہ بھی پٹ جائے گا. یہاں پہ جو سرکاری مشاعرے ہوتے ہیں وہاں سے بھی ان کو خارج کروایا گیا اور انتہائی ان کے اوپر نفسیاتی دباؤ اور پریشر ڈیولپ کر دیا گیا. اب اس میں مزید ٹویسٹ بھی ہیں، وہ میں اگلے ویلاگ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ میں نے اناؤنس کر دیا تھا میں ڈاکٹر کبیر اطہر صاحب کے حوالے سے بات کروں گا. ڈاکٹر کبیر اطہر، ان کی شاعری اور شخصیت، اس پہ تو الگ سے باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. فرتاش سید صاحب، اللہ ان کے غریق رحمت کرے، اسپیکر کھلا ہوا تھا، میرے سامنے بات ہو رہی، انہوں نے کہا جی کہ اب
بحرین کے اگلے مشاعرے میں، قطر کے اگلے مشاعرے میں، دبئی کے اگلے مشاعرے میں فلاں لوگ جو ہے وہ بات کریں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے، تو وہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہیں. یہ بات ہے 2017 کی، 2017 کا آخر اور 18 کا شروع تھا. تو جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو بلاتے ہیں، تو انہوں نے کہا یار کی کرو کہ بلا کے وہ پرانا کسیا پٹیا جائے شاعر ہے اور انہوں کوئی سنتا نہیں ہے، وہ بس وہ ایویں ہی مصرے کڑی جاتا ہے، اور اس طرح کی باتیں کی جو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں. اور آج مجھے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. ان مشاعرہ آرگنائزرز کی بات میں بتاتا ہوں، اس کے باوجود انہوں نے کہا جی کہ ہم بلاتے ہیں. انہوں نے جو بھی وہ کہہ رہے ہیں، فرتاج صاحب کا دوبارہ کال آئی ان کو کہ جی وہ لوگ انسسٹ کر رہے ہیں تو آپ آنے دیں ان کو، آپ کا کیا جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں پھر میں نہیں آؤں گا، میرا نام ہر جگہ سے کاٹ دیں، میرے جتنے بھی لوگ ہیں. انہوں نے کہا پھر کیا کریں، ان کی جگہ پہ کس کو بلائیں. تو پھر انہوں نے اسلام آباد کے ایک شاعر کا نام لیا اور انہوں نے کہا جی کہ ان کو بلائے، سینئر شاعر ہیں یہ بھی بتا دو، ٹھیک ہے. اب جب ایسی صورتحال سامنے آئی تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا ڈاکٹر کبیر اطہر تو آپ کے بڑے دوست ہیں، اور وہ کہنا ہے، تو انہوں نے جملہ تاریخی سنے، وہ دوست تو ہے لیکن بات یہ دیکھنی ہے کہ آگے کون ہمارے ساتھ چلے گا اور کون نہیں چلے گا. مفادات، یعنی استاد بغیر پیسے کے، بغیر مفاد کے کسی کی فرینڈ ریکویسٹ بھی فیس بک پہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور مشاعروں کے آثار تنظیم ہو گئی، لاہور کی دیگر تنظیمیں ہو گئیں، ان کے حوالے سے بھی بہت سارا کچھ ہے میرے پاس جو میں آئندہ ویلاگز میں آپ کے ساتھ جا کے شیئر کروں گا. تو استاد جی نے ان دو لوگوں کے، یہ دیکھیں تفصیل میں جانا میرا کام نہیں ہے، میں آپ نئے لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ استاد اور استاد کے گروپ سے ہوشیار رہیں. ان کا کام صرف اتنا ہے کہ اپنے مقصد، اپنے روپے، اپنے مفاد کے پیچھے کسی کو اگر آپ نے کافر بھی بنانا ہے تو آپ بنا دیں. میں اسے پہلے بھی آپ کو پہلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ کیسے ایک سینئر شاعر کو انہوں نے اس کے دین سے خارج کروا دیا نعوذ باللہ، اور اس کے اوپر کتنے بڑے بڑے الزامات لگوا دیے. تو یہ ایک انتہائی ظالم انسان ہے. اور انہوں نے اپنے استاد کے ساتھ کیا کیا وہ ظلم کی ایک الگ داستان ہے. پھر انہوں نے نجیب احمد کے ساتھ کیا کیا وہ ظلم کی ایک الگ داستان ہے. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے اپنی آنکھوں دیکھی ہیں، اور پھر جن کے آئی وٹنسز میرے پاس موجود ہیں، جن کے میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، میں استاد جی کے حوالے سے یہ ساری باتیں کروں گا. میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں اور یہ بھی میرا پیار ہے کہ میں یہ ساری چیزیں اب شیئر کر رہا ہوں اور استاد کا جو اصل چہرہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرا کوئی انتقام نہیں ہے، میرے دل کی آگ کوئی ٹھنڈی نہیں ہو رہی، میری آگ جل رہی ہے. اور یہ روز حشر جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اس شخص کے ساتھ جو اس نے کیا ہے میرے ساتھ، میری والدہ اور میں، جب تک وہ سوال نہیں کریں گے تب تک وہ آگ بجھے گی نہیں. اور دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے، برباد کرے، رسوا کرے. آمین ثم آمین.